اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم نے تو پڑھ لیا، سبق تو پڑھ لیا، اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو مشق میں سب سے پہلے یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن الفاظوں کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، ٹھیک ہے۔ صدیق یعنی صدیق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولنے والا جو ہو اس کو ہم صدیق کہتے ہیں۔ غار کہتے ہیں پہاڑی کی کھو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان یا ایک پہاڑی کے اندر ایک خاص جگہ جہاں پہ کوئی بندہ بیٹھ سکے، لیٹ سکے، اتنی بڑی جگہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں غار۔ موذی دکھ دینے والا، زہریلا، اس کو ہم موذی کہتے ہیں۔ رفیق ہوتا ہے ساتھی یا دوست۔ ہجرت جو ہے وہ وطن چھوڑنا۔ راحت کا مطلب ہے آرام۔ اب آپ بچوں ان کے مطلب تو آپ نے سن لیے ہیں، اب آپ ان کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ ان کے جملے بنائیں۔ جیسے ہم بناتے ہیں کچھ صدیق، رحیم تو بڑا صدیق ہے۔ غار، میں غار کے منہ کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ موذی، اس کا مطلب ہے دکھ دینے والا۔ موذی جانوروں سے بچنا چاہیے۔ رفیق ساتھی، حمید میرا رفیق ہے۔ ہجرت، ہم لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ راحت آرام، ہم دن کے وقت سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے راحت کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا سوال ہے اس کا کیا ہے کہ ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب مشرکین کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو ان کو مسلمانوں کو مدینہ جانے کا حکم ملا، اور یوں پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں گئے؟ ہم نے جیسے کہ پیچھے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ان کو اطلاع دینے گئے کہ ان کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا حکم دیا؟ ہجرت سے پہلے حضرت علی کو حکم دیا کہ آج رات آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور صبح سارے جو لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو ان کے سپرد کر کے آپ نے مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ غار میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جب غار کے منہ کے اوپر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ غار کے اندر میں جاتا ہوں تاکہ میں صفائی کر سکوں۔ تو وہاں پہ غار کے اندر کچھ سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر ان کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا جس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے گود میں سر رکھ کے سو جائیں۔ تو اسی اثناء میں ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا، اس انگوٹھے کو ڈس لیا جو انہوں نے بل کے منہ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو درد کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو کھل گئے، آنسو نکل آئے، اور وہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑے تو آپ جاگ گئے۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لہب دین اپنی تھوک لگائی اور ان کا درد ختم ہو گیا۔ اب ہم کوشچن نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کے سامنے اپنا رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا انہوں نے؟ اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ کے سامنے اپنا ڈیش رکھ لیا، اپنا پاؤں رکھ لیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ یا بل نظر آیا اسے اپنی ڈیش پھاڑ کر بند کر دیا، اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیش مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو درد سے راحت ملی۔ اپنا لعاب، لام عین الف بے، الف بے، لعاب، لعاب دین۔ رات کے اندھیرے میں ڈیش زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے، یعنی رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اب مکہ میں حضور اکرم، ان کے رفیق خاص ڈیش اور حضرت علی ہی رہ گئے تھے۔ ان کے رفیق خاص کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ سازی کی طرف۔ الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ان الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ صدیق، کیا لفظ ہے؟ صدیق۔ لعاب، لام عین الف بے، لعاب۔ بل، تیاری، حیرانی۔ ان ذیل میں خط کشیدہ الفاظ کے املا درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ غلطی کہاں پہ ہے؟ شاباش میرے بچوں، جہاں پہ ہم صفائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سواد سے، یہ لفظ ہے سین سے، تو اس کو سواد فعل فا حمزہ یہی صفائی سواد سے لکھ کر اس کو آگے ہم لکھیں گے۔ ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ اب متوازن یہاں پہ توئی سے دیا ہوا ہے، جبکہ متوازن میں توئی نہیں ہوتا، یہاں پہ تے ہوتا ہے۔ میم، تے، واو، الف، زال اور زے اور نون، متوازن۔ تو ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ اس کے بعد ہے محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب یہ یہاں پہ ہے جو ہے، یہ والا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا، دوسرا ہے جس کے جیم کے جو فیملی ہے اس والا ہے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ میم ہے مہ، نون تے نت، محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ پھر تے سین تس واو یہ وی رے ساکن تصویر ہے، جبکہ یہاں پہ سواد ہونا چاہیے، تے سواد تس واو یہ وی رے ساکن۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے۔ آخر میں ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ بھوک میں جو کاف دیا گیا ہے یہ نقطوں والا ہے، جبکہ بھوک میں کاف کش والی ہوتی ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو یہ بچوں یہاں پہ یہ جو غلط املا جو ہے اس کو ہم نے درست کیا۔ اب آتے ہیں ہم زبان دانی کی طرف۔ زبان، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہم زبان میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مدرجہ ذیل الفاظ کے درست متضاد اور مترادف چن کر دیے گئے کالموں میں لکھیں۔ اب مشکل، پہلا لفظ کیا ہے؟
مشکل. دوسرا ہے دولت مند. تیسرا ہے آسان. چوتھا ہے لڑائی جھگڑا. پانچواں ہے راحت، اجالا، امن، تاریکی، دکھ، غریب. تو یہ تو الفاظ ہیں. اب یہاں پہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کے متضاد کہتے ہیں، ان کی ضد، ان کے مخالف کے الفاظ. جیسے یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے اندھیرا. اندھیرا کا مخالف ہوگا اجالا. الف واو او جیم الف جا لام الف لا، اجالا. اور اس کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ اس کا مترادف ہوگا روشنی. ٹھیک ہے، اندھیرا، اجالا اور روشنی جو مترادف ہوتا ہے، جو اس سے ملتا جلتا لفظ ہو. دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، لہذا ہم اس کو روشنی بھی کہہ سکتے ہیں. امیر. امیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس کافی ساری دولت ہو. اب اس کے مخالف میں کیا آتا ہے؟ غریب. امیر، غریب، اور اس میں یہاں ہم کہیں گے کہ دولت مند. ٹھیک ہے، اس کا مترادف جو ہے وہ دولت مند ہے، پیسے والا. اس کو ہم مترادف کہیں گے. اب ہے جنگ. جنگ کا مطلب ہے کہ دو گروہوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان آپس میں کوئی باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. اس کا مخالف ہو گیا، متضاد کیا ہوگا؟ امن. اور جنگ کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، اس کا مترادف ہے. رنج. رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ تکلیف. رنج کا جو مخالف کیا ہوگا، متضاد کیا ہوگا؟ رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ اور تکلیف. اور اس کے مترادف میں آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو آرام اور آرام آ گیا. اچھا، اس کے مترادف کیا ہوگا؟ راحت کا رنج کا مطلب ہے، رنج جو ہے یہ تکلیف کا وہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ متضاد اس کا ہوگا، تکلیف کے اپوزٹ جو آ جاتا ہے، مخالف آ جاتا ہے کہ راحت. آپ کو آسانی. رنج کا مخالف جو ہے راحت آ گیا. اور اس کے ملتا جلتا آسانی، رنج، غم، علم، یہ مترادف الفاظ اس کے آئیں گے. اس کے بعد ہے دشوار. دشوار کا مطلب ہے جو مشکل راستہ ہو. تو اس کا دشوار کا متضاد کیا ہوگا؟ آسان. اور اس کا مترادف کیا ہوگا؟ دشوار، مشکل، اور جو راستہ اپنانا مشکل ہو اس کو ہم کہیں گے. تو یہ اس کے مترادف آئیں گے. واوین یعنی دو جو ہم کاماز جو استعمال کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ یہ علامت کسی کے قول یا کہی ہوئی بات کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. یعنی کسی نے اگر جو کوئی بات کہنی ہو، یا ہم کسی کی بات کو دو کاماز کے درمیان اس کو وہ بند کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ من و ان جو اس نے کہی ہے یہ وہی بات ہے. استاد نے کہا، اب یہاں پہ کیا کہا انہوں نے؟ بچوں، محنت ہی میں عظمت ہے، کہ محنت میں عظمت ہے. قائد اعظم نے فرمایا، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے. تو آپ نے یہاں پہ ان دونوں کو، یعنی ان کے قول کو یہاں پہ بیان کر دیا. اب یہاں پہ دیا ہے دیے گئے پیراگراف میں جہاں ضروری ہو وہاں پہ یہ انورٹڈ کاماز آپ لگائیں. ان کو واوین کہتے ہیں. کسی کی مدد کرنا بھی ایک قسم کی نیکی ہے. امی جان نے ناصر کو سمجھایا. اب یہ جو ہے نا کہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک قسم کی نیکی ہے، یہاں پہ آئیں گے ان جو واوین ہیں، کیونکہ یہ امی جان کا قول ہے. امی جان نے ناصر کو سمجھایا اور شاباش دیتے ہوئے کہا، آج آپ نے علی کی مدد کر کے بہت اچھا کام کیا.
مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ انورٹڈ کاماز یا واوین ختم ہوتی ہے، یہاں شاباش دیتے ہوئے کہا یہاں سے شروع ہوگا، اور جہاں پہ دوسروں کی مدد کریں گے وہاں پہ ختم ہوگا۔ ناصر امی جان سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں گا۔ تو کے بعد جو ہے نا یہ اس کے دونوں وہ کاماز آئیں گے، میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں گا۔ تو بچوں یہ اس کی مشق یہاں پہ ختم ہو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں لکھائی کی طرف، لکھائی کی مہارت۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنائیں۔ طلوع، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، میں، یا دوسرا جملہ ہے، میں سورج طلوع ہونے کے بعد حمید کے گھر گیا۔ طاقتور، اسلم بہت طاقتور ہے۔ اس کے بعد امانت، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نقصان، ہمیں دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف، اپنی تکلیف کسی دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دوست کا نام لے کر احمد نے استاد کے سامنے رحیم کی شکایت لگائی تو رحیم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کردار کی روشنی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی واقعہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے کوئی اس میں لکھنا ہے اپنی کاپی میں۔